بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشید حجری کی طاقت۔ امیر المومنین علیہ السلام انہیں رشید البلایا والمنایا کہا کرتے تھے، اور اس علم کی وجہ سے وہ جسے دیکھتے فوراً سمجھ جاتے کہ اسے فلاں بیماری لاحق ہوگی یا فلاں شخص اسے قتل کرے گا، اور جیسا وہ کہتے ویسا ہی ہو جاتا۔ ابن زیاد نے رشید حجری کی تلاش کا حکم دیا تو رشید اس کے خوف سے چھپ گئے اور ایک دن ابو عراقہ کے گھر چلے گئے۔ ابو عراقہ امیر المومنین کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ بعض علماء نے ان کو بن نباتہ، مالک اشتر اور کمیل بن زیاد جیسے جانصاران امیر المومنین میں شمال کیا ہے۔ ابو عراقہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ رشید حجری ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ رشید کو دیکھ کر ابو عراقہ سخت پریشان ہوئے اور رشید سے بولے، رشید، بہت افسوس کی بات ہے کہ تم مجھے قتل اور میرے بچوں کو یتیم کرانا چاہتے ہو۔ رشید نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ ابو عراقہ نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ابن زیاد تمہاری تلاش میں ہے اور اس کے جاسوس کتوں کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھرتے ہیں۔ اب تم میرے گھر آ گئے ہو، لوگوں نے بھی تمہیں میرے گھر آتے دیکھ لیا ہے، تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی قتل کرواؤ گے۔ یہ سن کر رشید نے کہا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کے علاوہ کسی نے مجھے یہاں آتے نہیں دیکھا۔ تاہم ابو عراقہ نے ازراہ احتیاط انہیں ایک کمرے میں بٹھا کر باہر تالا لگا دیا تاکہ لوگوں کو رشید کے بارے میں علم نہ ہو۔ پھر ابو عراقہ اپنے دوستوں کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ لوگوں نے کسی سفید ریش بزرگ کو ہمارے گھر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا تو یہاں سے مطمئن ہو کر ابو عراقہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے کہ کہیں دربار میں تو رشید حجری کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا۔ ابو عراقہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ رشید حجری میرے خچر پر سوار ہو کر دربار آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ابن زیاد نے جیسے ہی انہیں دیکھا ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑا اور انہیں گلے لگا لیا اور ان کے چہرے کے بوسے لیے اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کب تشریف لائے اور کیسے یہاں پہنچے اور کیسے آپ کا قیام ہوا یہاں پر۔ کچھ دیر بعد رشید دارالامارہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بھی ابن زیاد سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ ابن زیاد نے جواب دیا، یہ شامی بزرگ تھے جو ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب جو ابو عراقہ اپنے گھر واپس آئے تو رشید حجری کو اپنے کمرے میں بند پایا۔ ابو عراقہ رشید کی اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہا، رشید، خدا نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، اب تم جب چاہو بلا جھجک میرے گھر آ سکتے ہو، میں ہمیشہ تمہارے استقبال کے لیے تیار رہوں گا۔